अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। नाज़रीन, रिलेशनशिप में अक्सर नोक-झोंक रहती है। मियाँ बीवी के दरमियान चैलेंजेस रहते हैं। अ, ऐसा नहीं होता कि बहुत पीसफुली आपकी ज़िंदगी गुज़र रही हो और आप कभी लड़े झगड़े ना हो। लेकिन बाज़ जगहों पर ये इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चल रहा होता कि आया ये नोक-झोंक है, छोटे-मोटे चैलेंजेस हैं, या वाक़ई हम किसी सीवियर प्रॉब्लम का शिकार होने वाले हैं, या हमारी रिलेशनशिप ख़त्म होने वाली है। हमें अंदाज़ा नहीं होता, वक्त गुज़रता चला जाता है। 5 आज मैं आपको ऐसी निशानियाँ बताने वाला हूँ, ऐसे साइंस बताने वाला हूँ, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी जा रही है या आप गलत ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं। देखिए, गलत ट्रैक पे आप थोड़ा-सा भी जाएँगे तो आगे चल के आप बहुत दूर निकल जाएँगे। ठीक है? 2 इंच भी आपने अगर अपनी गाड़ी, अपने स्टीयरिंग को टर्न किया, तो इन द लॉन्ग रन आप अपनी मंज़िल से बहुत दूर हो जाते हैं। तो क्या वो साइंस हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वर्सेस पुअर कम्युनिकेशन। अगर आपकी रिलेशनशिप के अंदर आपकी कम्युनिकेशन ओपन है, आप बातचीत करते हैं, हर मसले को बातचीत के ज़रिए हल निकालते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी जा रही है। जबकि पुअर कम्युनिकेशन मीन्स आए दिन की मिसअंडरस्टैंडिंग, आए दिन बातचीत बंद हो जाना। अगर ये आप रेगुलरली कंटिन्यूसली आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो इसका मतलब ये है कि मियाँ बीवी में आप में अच्छी कम्युनिकेशन इस नहीं है। जब अच्छी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एवरी प्रॉब्लम इज़ अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। दुनिया का हर मसला कम्युनिकेशन से स्टार्ट होता है, और दुनिया की हर प्रॉब्लम कम्युनिकेशन से ही सॉल्व भी हो जाती है। तो आपकी कम्युनिकेशन कैसी जा रही है, इसको सबसे पहले आपने चेक करना है। अगर ये ख़राब जा रही हो तो फिर ज़ाहिर है उस पे काम करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, म्यूचुअल रिस्पेक्ट वर्सेस लैक ऑफ रिस्पेक्ट, यानी एक दूसरे को बाहिमी इज़्ज़त देना या फिर एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करना, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर यानी बदतमीज़ी करना। अगर ये आपके रिलेशनशिप के अंदर है कि मुस्तकिल एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, एक दूसरे के मामलात में कहा जा रहा है तुम ये सही नहीं करते, तुम वो सही नहीं करते, शौहर कहेगा तुम्हारे साथ ये मसला है, तुम्हारे साथ वो मसला है, और साथ-साथ आप बदतमीज़ी भी कर रहे हैं, साथ-साथ आप डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी रिलेशनशिप का ट्रैक गलत है। ऑन द अदर हैंड, आप एक दूसरे का एहतराम करते हैं, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की मौजूदगी में भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, कोशिश करते हैं अगर कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाए तो प्यार मोहब्बत से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी ठीक है, नोक-झोंक अपनी जगह, लेकिन रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी भी, एक दूसरे की फैमिलीज़ की भी। अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही शौहर से मामलात ख़राब होते हैं, बीवी शौहर के साथ-साथ उसके माँ-बाप और उसके ख़ानदान को भी बुरा बोलने शुरू हो जाती है। यही काम शौहर भी करता है कि बीवी से थोड़े से मामलात ख़राब हुए तो जी पूरे ख़ानदान को बुरा भला बोलना शुरू कर दिया, या बीवी की माँ से ताल्लुकात ख़राब हुए तो अब घर में आके बीवी को बातें सुनाना शुरू कर दी। तो ये अगर आप रिस्पेक्ट का मामला नहीं है तो फिर रिलेशनशिप में आपके कुछ ख़ास नहीं है। तीसरी चीज़, सपोर्ट, एम्पैथी या फिर लैक ऑफ सपोर्ट, यानी अगर आप एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर आपके रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं है। इमोशनल सपोर्ट का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि शौहर बीवी का कोई मसला हल ना कर सकता हो। बीवी अक्सर, जैसे बीवी बिज़नेस की कोई डील है, आपने लॉस उठा लिया, अब बीवी उसको फाइनेंशियली सपोर्ट तो नहीं कर सकती, लेकिन इमोशनल सपोर्ट तो ज़रूरी है ना। या तो ये करे कि वो सुबह शाम आपको गालियाँ दे कि तुम तो हो ही नालायक, तुमने यहाँ पे भी पैसा डुबो दिया, तुम हमेशा से डुबोते आए हो। ये अगर आप इसको कहते हैं कि इमोशनल सपोर्ट भी अब गई उसके साथ, यानी फाइनेंशियली तो वो डूबा ही डूबा, इमोशनल सपोर्ट भी घर पे नहीं है, बातें सुनने को मिल रही। तो एक दूसरे के इस तरह के डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर आप उसको इमोशनली सपोर्ट करें, यही आपके रिश्ते का मकसद है। ना कि आप भी क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें। दुनिया तो कर रही है, आप भी शुरू कर दें, तो फिर आप में और बाकी दुनिया के लोगों में एक फ़र्क तो होना चाहिए ना। एक शरीके हयात में और बाहर के लोगों में एक फ़र्क होना चाहिए। तो वो फ़र्क इन्हीं बातों से आप पैदा करेंगे ना। या सिर्फ़ आपका एक रिलेशनशिप है, वो तो सिर्फ़ फ़र्क नहीं डालने वाला।
اس ریلیشن شپ کی کچھ تقاضے ہیں، اس تقاضوں کو آپ نے پورا کرنا ہے. تو اگر آپ ایک دوسرے کو ایموشنلی برے وقت میں سپورٹ نہیں کر رہے تو پھر کیا بچا؟ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شوہر کو اس کی ماں نے کچھ بول دیا، اس کی بہنوں نے کچھ بول دیا اور وہ بیوی پہ برس پڑا. تو اب بیوی پہلے تو اس کی ماں اور بہنوں کی باتیں سنی رہی تھی سارا دن، اب شوہر نے بھی بجائے اس کو ایموشنلی سپورٹ دینے کے وہ بھی ان کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کے بیوی پہ جو ہے وہ چڑھ دوڑا ہے. تو پھر اسی حالت میں وہ بیچاری کیا کرے گی؟ ہر طرح کے معاملے یہ اپوزٹ بھی ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ چڑھ دوڑی ہے سب کے ساتھ مل کے. تو آپ نے دوسروں سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے. ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے آپ نے دوسروں کی ہاں میں ہاں ملا کے ایک دوسرے کو تباہ نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانی. اپنی جو ریلیشن شپ ہے اس کو اسٹرانگ رکھنا ہے. یس آپ سنیں، اپنی ماں کی بھی سنیں، اپنے بہن بھائیوں کی بھی سنیں، آپ کا فرض ہے سننا، آپ دیکھیے اسے، لیکن اس کو آپ نے بہت سوچ سمجھ کے اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا ہے، اپنا تجزیہ دینا ہے، نہ کہ ان کی باتوں میں آ کے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس طرح کے معاملات ہر گھر کے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ جانبدارانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں نا کسی ایک جانب سے، تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو ریسپیکٹ، ایک دوسرے کو سپورٹ، ایموشنل سپورٹ، یہ اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ کی ریلیشن شپ بہت اچھی ہے، آپ اچھے شریک حیات ہیں. اور اگر آپ نہیں دے رہے تو پھر آپ ایک اچھے شریک حیات نہیں ہیں، جو کہ آپ کے بچوں کو بھی بعد میں متاثر کرے گی یہ عادت آپ کی. چوتھی چیز، شیئرڈ گولز اینڈ ویلیوز ورسز ڈائیورجنٹ گولز اینڈ ویلیوز. یعنی ایک تو وہ کہ میاں بیوی کے جو گولز ہیں، جو اہداف ہیں، وہ ایک ہونے چاہیے. یعنی ان دا لانگ رن شوہر چاہتا ہے کہ میں یہ حاصل کروں، بیوی چاہتی نہیں مجھے تو یہ چاہیے نہیں. تو اس کا مطلب ہے دونوں کے راستے الگ الگ ہیں، دونوں کی ویلیوز الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کا ان دا لانگ رن یہ ویلیوز سیم نہیں ہیں، اگر آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اپنے اہداف طے نہیں کیے ہیں کہ ہم یہاں پر ہیں، ہمیں آج سے 20 سال بعد کہاں جانا ہے، ہمارے بچوں کی تربیت کس انداز میں ہونی چاہیے، ہم اپنے کیسے بچے ہم معاشرے کو دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہم کرنا چاہتے ہیں اپنے اس آگے 20 سالوں میں، 15 سالوں میں، 30 سالوں میں، یہ اگر آپ ایک پیج پہ جسے کہتے ہیں نا آن ون پیج اگر آپ نہیں ہیں تو آگے چل کے آپ کی راہیں بہت جدا ہوں گی. پھر آپ ایک پول پہ کھڑے ہوئے ہوں گے، دوسرے پول پہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو جب اتنا فرق ہوگا تو پھر ان دا اینڈ کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا کہ ایک شخص الگ کمرے میں پڑا ہوا، دوسرا الگ کمرے میں، مہینوں بڑے میاں بڑی بی کی باتیں ہی نہیں ختم، مطلب بات ہی نہیں ہو رہی، دونوں ایک دوسرے سے. ایسی فیملیز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، میں نے بھی دیکھی ہیں بہت ساری، کہ بڑھاپا آ گیا لیکن الگ الگ کونے میں پڑے ہوئے، لیکن ساتھ ایک دوسرے کے حقوق ہیں آپ کے. جب تک آپ ریلیشن شپ میں ہیں، اس کا تعلق بڑھاپے سے نہیں ہے کہ بوڑھے ہو گئے تو حقوق ختم ہو گئے، نہیں، آخری دم تک بھی آپ کے ایک دوسرے پہ حقوق ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ جب آپ اس ڈائریکشن میں آگے جائیں گے تو پھر ان دا اینڈ آپ نہیں ایک دوسرے کے لیے ٹائم ہوگا. مزہ تو تب ہے نا کہ جب ایک دوسرے کے لیے اس وقت بھی درد ہو، ایک دوسرے کی تکلیف کا درد ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مزید وقت گزارنے کی تمنا ہو، تب ہے مزہ ریلیشن شپ میں. پانچویں چیز، کانفلکٹ ریزولوشن ورسز انریزالو کانفلکٹ. یعنی جو اچھے جن کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ اپنے کانفلکٹ، اپنے تنازعات کو حل کرتے ہیں، اور جن کے اچھا ریلیشن شپ نہیں ہوتا وہ تنازعات کو پالتے ہیں. انریزالو یعنی جھگڑا ہوا، اس کو بعد 2-4 دن بعد بند ہوئی، اس کے بعد پھر سے بات شروع ہو گئی، وہ جھگڑا کے اوپر بات ہی نہیں کی، وہ جھگڑا پڑا ہوا ہے کسی کبر کے اندر، اور کبھی بھی وہ مردے اکھڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، آگے چل کے 1-2 سال بعد یا تو بیوی اس کو اکھاڑ دے گی یا مرد اس کو اکھاڑ دے گا. تو اس کو کہتے ہیں انریزالو کانفلکٹ. ریزالو کانفلکٹ والے یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں تنازعات ہوئے، بات چیت بند ہوئی، تھوڑی بہت لڑائی جھگڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، بعد میں بیٹھے اور دونوں نے ایک دوسرے کی غلطی کو تسلیم کیا اور سوچا کہ بھئی یہ کیوں ہوا تھا، ریزنز کیا تھیں، آگے اس واقعات کو نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا سدباب کرنا چاہیے کہ ہم دوبارہ ہمارے ساتھ یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو ہماری لائف میں. وہ ریزالو کرتے ہیں کانفلکٹ کو تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم، اور پھر نیکسٹ ٹائم ہو بھی جائے تو پھر اس کو بھی ریزالو کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جی مردے گاڑتے جائیں اور ایک بار پھر 2-3 سال میں سارے مردے ایک ساتھ اکھاڑ دیے جائیں. وہ فلاں تاریخ سے سٹارٹ ہو کہانی، اس وقت بھی میں نے کچھ نہیں کہا تھا میں برداشت کر گئی تھی، اس وقت بھی میں نے کچھ نہیں کہا تھا میں برداشت کر گیا تھا، اور پھر ایک کے بعد ایک مردہ اکھڑتا چلا جائے. تو یہ کامیاب اور ناکام ریلیشن شپ کی نشانی ہے کہ ناکام لوگ مردے گاڑتے جاتے ہیں اور کسی بھی وقت اکھاڑ لیتے ہیں،
اور کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں، مردے نہیں گاڑتے، اس کو ریزولو کرتے ہیں اس ایشو کو، اور پھر آگے اپنی زندگی کو لے کے جاتے ہیں۔ اگر یہ پانچوں باتیں، یعنی 5 اچھی باتیں ہیں تو آپ کا رشتہ بہت اچھا ہے، اور 5 بری باتیں، بری نشانیاں اگر آپ کے ریلیشن شپ میں پائی جا رہی ہیں تو اس کے لیے آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ چاہے وہ پروفیشنل کاؤنسلنگ لیں، چاہے خاندان میں کوئی ایسا جوڑا جو بہت اچھی زندگی گزار رہا ہو، اس سے کاؤنسلنگ لیں، اس سے مدد لیں، لیکن اپنے اس مسئلے کو حل کریں۔ ادروائز کیا ہوگا کہ یہ بیماری پلتی جائے گی، اور کسی وقت ایک دن بلاسٹ ہوگا، اور سارے پھر وہ شاید وہ رشتہ ہی نہ بچے اس بلاسٹ میں۔ کہتے ہیں نا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو وہ تو ہمیں لگتا ہے اچانک سے پھڈا ہوا، لڑائی ہوئی اور ایک دوسرے سے علیحدگی ہو گئی، نہیں، وقت بہت عرصے سے وہ بیج آپ بو رہتے ہیں ناکامی کے، ایک دم سے پھر بلاسٹ ہوا۔ تو اس نہج پہ جانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ پروفیشنل کاؤنسلنگ لیں، پرسنل کاؤنسلنگ لیں، اپنے رشتہ داروں سے کاؤنسلنگ لیں، لیکن سیکھیے کہ کس طرح سے ہماری زندگی کے اندر یہ 5 اچھی عادتیں آئیں، نہ کہ بری عادتیں آئیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اپنی ریلیشن شپ کو بہتر کرنے میں مدد دے گی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔